ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مرد نکاح کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نکاح نہ کرے، اگر کوئی عورت نکاح کی طاقت رکھتی ہو پھر بھی نکاح نہ کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد نکاح کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نکاح نہ کرے اور گھر والوں نے اسے ترغیب نہ دی ہو، اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو جتنا گناہ اس نے کیا ہے اتنا ہی گناہ اس کے باپ کو ہوگا، جتنا گناہ لڑکی نے کیا ہے اتنا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ میرے دوستو، جب جوان ہو جائے لڑکی، جوان ہو جائے لڑکا، تو نکاح کا انتظام کر لیا کرو، ورنہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں حرام نکاح کی طرف لوگ چل پڑتے۔ اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، یہ لوگ عام بنا دیے ہیں، اچھے اچھے بچے، اچھے اچھے نوجوان لڑکے اس کے شکار ہو کر بے ضرورت بدنامی کا سامنا کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم راستہ اختیار کریں۔ رسول اللہ حضور نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد لڑکا ہو کے لڑکی نکاح کر دو۔ اب اس زمانے میں شریعت مطہرہ ایک طرف ہے تو حکومت بھی ایک طرف موجود۔ حکومت کے قانون، ہم دارالاسلام میں نہیں ہے کہ ہم جب چاہے نکاح کریں، دارالحکومت میں ہم موجود ہیں۔ حکومت کی بھی ہم سنیں، حکومت کی بھی ضرور سنیں۔ تو لڑکیوں کی عمر 18 سال ہو، لڑکے کی عمر 22 یا 21 سال ہو، تو اس عمر میں آپ نکاح کر دیں۔ لمبی لمبی عمر جاتی رہتی ہے، 25 سال، 26 سال، 27 سال، 28 سال، 30 سال تک گزر جاتے ہیں، 30 پر 2، 30 پر 3 سال گزر جاتے ہیں۔ ماں باپ کبھی اپنے بچوں کو ان بچوں کو نکاح کرنے کی ترغیب بھی نہ دیتے ہیں، اور بچے تڑپتے ہیں نکاح کے لیے، تو ایسے موقع پر ماں باپ اسے اپنی دھمکی اور ڈرا کر اسے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسی عمر میں اگر نکاح نہ کرے تو 40-45 عمر میں نکاح کریں گے کیا؟ یہ عمر نکاح کی ہے، یہ عمر خواہشات کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اس عمر میں، بچے کی عمر گھٹتی جا رہی ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، ماں باپ اس کی طرف نظر نہیں کرتے ہیں، بچہ ماں باپ کی عزت کا لاج رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے جوانی کو برباد کرتا ہے، یاد رکھو جتنا گناہ اس بچے کو ہوگا اتنا ہی گناہ حدیث رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا گناہ اسے ہوگا اتنا ہی گناہ اس کے باپ کو ہوگا۔ اور قیامت میں دن بعض روایتوں میں آتا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے فضول کیا، اپنے ہاتھوں سے رتن کو غارت کیا، ضائع کرتا ہے، اس سے جتنی چیزیں، جتنے نطفے اس سے باہر نکلیں گے ہاتھ کے ذریعے سے، اور اس نطفے سے اللہ جتنی اولادوں کو پیدا کرنے والے تھے، قیامت کے دن وہ اولادوں کا ذریعہ اللہ بنا کر پکڑے جائے، ان اولادوں کے برابر سزا دیا جائے گا۔ میرے دوستو، اپنے نوجوان بچوں کو وقت کو ضائع کیے بغیر نکاح کی انتظام کیا، نکاح کا انتظام کرو۔ دوست، اپنے آپ لوگ دیکھتے ہیں کسی کی عمر 22 سال ہوتی ہے، 23 سال ہوتی ہے، ان کے دوستوں میں نکاح ختم ہو کر جب دوسرے ساتھی کا نکاح ہوتا ہے، اپنے دوست و احباب کے بچے 7-8 سال کے ہو جاتے، دوست کے نکاح میں آتے ہیں، 8 سال کے بچے کو لے کر آتے ہیں، شرم محسوس ہوتی ہے ان کو۔ میرے دوستو، جب جوان ہو جائے بچہ، خدا کے لیے ان کے نکاح کا انتظام کرو۔ اس زمانے میں چھوٹی عمر میں نکاح ہو جاتی تھی، بالغ نہیں ہوتے تھے اس وقت بھی نکاح ہو جاتی، بالغ ہونے کے بعد رخصتی کرتے تھے۔ آج بھی دوسرے علاقوں میں موجود ہے، ہمارے علاقے میں بالغ ہوا نہیں، بالغ ہو کر ختم ہونے کا زمانہ ہوتا ہے، کوئی ان کا انتظام کرنے والا نہیں ہوتا۔ لوگ بولتے ہیں کہ کچھ پیسے جما لے نکاح ہو جائے۔ اگر ہم نبی کی سنت پر آ جائے نا کہ وہ کمائے کہ نہ کمائے، اس کا انتظام اللہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کے بارے میں خوف نہ کرنا کہ کہیں فقیر ہو جائیں گے، کہیں مسکین ہو جائیں گے۔
عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مسکین مسکین مسکین، وہ آدمی سب سے بڑا فقیر ہے، وہ آدمی سب سے بڑا فقیر ہے، وہ آدمی سب سے بڑا فقیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا آدمی سب سے بڑا فقیر ہے؟ حضور نے فرمایا جو بے نکاح زندگی گزارتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ مالدار ہو پھر بھی بے نکاح ہو تو وہ مال ہونے کے اعتبار سے پیسے والا ہوتا ہے نا، فقیر کیسے ہو جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا چاہے پوری دنیا اس کے ہاتھ میں آ جائے مگر بیوی نہ ہو تو وہ فقیر ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا مسکینتن مسکینتن مسکینتن، وہ عورت فقیر نہیں ہے، وہ عورت فقیر ہے، وہ عورت فقیر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی عورت ہے؟ فرمایا جس کا شوہر نہ ہو، اگرچہ کہ اس کے ہاتھ میں پوری دنیا کا مال و دولت آ جائے، اگر اس کے پاس شوہر نہ ہو تو پھر بھی فقیر ہے۔ میرے دوستو، جن کی جو عمر شادی کی ہو جائے خدا کے لیے ان کی جوانی کو ضائع نہ کریں۔ اور میں نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ اپنے ہاتھوں سے جوانی کو برباد نہ کریں۔ آپ لوگ کئی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ہم نے بھی کئی فیصلے ایسے کیے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی طریقے کے نکاح میں جو نکاح کرنے کے ایک دن کے بعد بھی ٹوٹا ہے، ایک ہفتے میں ٹوٹا ہے، ایک مہینے میں ٹوٹا ہے، مدتیں گزر جاتی پھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر نکاح کے 2-1 ماہ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ نامردی ہے۔ مرد چہرے میں نظر آتا ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے ضائع اتنا کر دیا کہ اب صحبت کی طاقت نہ رہی۔ میرے دوستو خدا کے لیے میں یہ عام اس لیے بولتا ہوں، لوگ جب کبھی چھوٹی مجلس میں آتے ہیں نا سنتوں کے مذاکرے میں، اتنا بڑا مجمع اور ایسے نوجوان حاضر نہیں ہوتے، اس لیے میں کھل کر سناتا ہوں تاکہ اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کر رہے۔ اسی لیے رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ آخری امت تک رسول اللہ نے فرمایا، قیامت تک کے قریب لوگوں تک کے لیے یہ حدیث فرمایا، جو آدمی اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتا ہے اسے وہ گناہ بھی ہوگا اور اپنے جو کیے ہیں اس کا گناہ اس کے باپ پر بھی ہوگا، کیونکہ باپ اپنے نکاح کے ساتھ اولادوں کو جن لیا ہے، لیکن باپ جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کے نکاح کا انتظام نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ نے ایسے باپ پر بھی لعنت فرمائی اور ایسی اولاد پر بھی لعنت فرمائی۔ اگر ایسا نہ کرے، اپنی اولادوں کی دامن کی حفاظت کرے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بنائے، دیندار بنائے۔ جب آپ کے بچے دیندار ہو جائیں گے نا، ایسی حرکتوں سے پوری طریقے سے پرہیز کریں گے، اور پھر جب آگے کی زندگی دیکھیں گے ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ازدواجی زندگی کیسی ہوگی، نکاح کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی تحقیقات کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تلاش کرنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے۔ میرے دوستوں، میں دوبارہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں، خدا کے لیے ضائع نہ کرے، ورنہ لوگوں کے سامنے ہم بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح جیسی پیاری سنت کو پیاری سنت سمجھ کر آسانی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔